کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے، ایک ایسا نہ مٹنے والا نقش چھوڑ جاتی ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ برحق ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور حلم حیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، علم و عمل کے پیکر، تقوی زہد کے آپ بادشاہ ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ نے 12 سال خلافت فرمائی، 12 سال میں شروع کے 6 سال بڑے امن و آشتی کے تھے، بعد کے 6 سالوں میں فتنے سر کرنے لگے، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر کچھ حاسدین اور بلکہ کچھ یہودی اسلام میں صرف اس غرض سے آئے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک جو اتحاد تھا، جو یونٹی تھی، پوری دنیا میں وہ تاریخ نہیں ملتی۔ حقیقت ہے آج ہم جو بیان کرتے ہیں، کیا کوئی جنگ کے دوران شہید ہو رہا ہو اور پانی پانی کہہ کر کے چلا رہا ہو، اس کے سامنے پانی لے جایا جائے تو وہ پانی پینے کی بجائے کسی دوسرے کی آواز پر پانی بھیج دیتا ہو؟ تاریخ کہاں ہے ایسی کسی اور کی؟ موت کی بات تو چھوڑیں، روزہ کھولنے کے وقت کوئی اپنا پانی دوسرے کو دے کر کے دکھائے، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے کسی دوسرے کو دے کر دکھائے، یہ پریکٹیکل کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ تاریخ ہماری تھی جہاں یونٹی اس قدر تھی، اتحاد تھا، اس اتحاد کو توڑنا دشمنان اسلام کا ایک عظیم مقصد تھا کہ اس اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ تو مسلمانوں کا ایک شیوا یہ تھا کہ کبھی یہ غیروں کی بات پر عمل نہیں کرتے اور نہ ان کی بات کو سیریس لیتے، تو لوگوں نے یہی سوچا کہ اسی اسلام میں داخل ہونا پڑے گا تاکہ ان کو توڑا جائے۔ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کئی عیسائی اور کئی یہودی بظاہر کلمہ پڑھ کر کے آئے، اور پھر انہوں نے جو دراندازیاں شروع کی ہیں جس کے زخم آج تک پورے ہرے لگتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا، ایسے فتنے اس نے پھیلائے، مصر کی سرزمین پر رہا، عراق میں رہا، آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلاتا رہا۔ وقت یہاں تک آیا، میں بہت مختصر سے، اس جمعہ میں بہت وقت نہیں ہوتا ہے، جو کام کی بات ہے میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آخر وقت ایسا بھی آیا کہ مصر کے جو گورنر تھے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، محمد بن ابو بکر مصر کے گورنر تھے۔ گورنر ہر علاقے کا الگ ہوتا تھا اور خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا، وہ مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی تھے۔ گورنر کے خلاف لوگ شکایتیں لے کر کے آئے، مصر کے حضرت عثمان غنی کے پاس آ کر شکایتیں کی کہ ہمارے جو گورنر آپ نے رکھے ہیں محمد بن ابو بکر، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بہت سارے معاملات ان کے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، شکایتیں لے کر آئے۔ تو خلیفہ وقت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی شکایت پہنچے تو وہ تحقیق کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تحقیق پر تو قائم تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں سیدھے تمہارے گورنر سے بات کروں گا۔ چٹھی بھیجی اور گورنر کو بلوایا، محمد بن ابو بکر کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے یہ صاحبزادے بڑے ہونہار گورنر تھے۔ حضرت عثمان غنی نے جب ان کو مدینے میں طلب کیا اور کہا تمہارے خلاف ایسی ایسی شکایتیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ بے بنیاد ہیں، یہ غلط ہیں، کچھ لوگ فتنہ پرور ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری شکایتیں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو بہرحال جو سمجھانا تھا حضرت عثمان غنی نے انہیں سمجھایا، سمجھا کر کے کہا جاؤ زمام حکومت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور رعایا کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے، راتوں کو بھی ان کی خبر لیا کرو۔ نصیحت کر کے ایک خلیفہ کا جو کام ہوتا ہے وہ حضرت محمد بن ابو بکر کو آپ نے نصیحت کر کے بھیج دیا۔ لیکن شرارت کرنے والوں نے ہر زمانے میں ایسا ایک فتین رہا ہے، ہر زمانے میں، جس نے ہماری کشتی کو ڈبونے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ وہ اپنوں میں سے بھی نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے ٹکڑے کھا کر پلنے والا ایک ناصور، امت کا ناصور، مروان بن حکم، ایک ایسا شخص ہے مروان بن حکم، یہ بنو امیہ کا ایک آدمی،
جس کے پیدا ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، جہاں تک روایت یہ ملتی ہے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا۔ وہ مروان بن حکم دربار خلافت میں رہتا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی کا خط چرایا، لیٹر پیڈ چرایا، آپ کا قلم چرایا، آپ کی مہر چرایا۔ اندر رہنے والوں کو کبھی کبھار ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو روز کے ہیں، جیسے ہم بلیوں کو دیکھتے نہیں جو گھر میں پلتی ہیں، کہ ہمیں معلوم ہے ہماری اپنی بلی ہے، دوسری بلی آئے تو ہم چونک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیٹر پیڈ کو چرا کر اس پہ خط کیا لکھا؟ مصر والوں کے نام پر ایک خط لکھا، کہا کہ اے مصر والوں، محمد بن ابو بکر جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے اسے قتل کر دینا، اور اس پر حضرت عثمان غنی کی مہر لگایا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی اونٹنی جو سواری تھی، راتوں رات اس کو چرایا، اور ایک خادم بھی حضرت عثمان غنی کا تھا، اسے جا کر کے کہا، خلیفہ وقت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں رات یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں بہت جلدی مصر یہ خط لے کر جانا ہے، مصر میں جامع مسجد کے پاس جا کر یہ خط مصر کے لوگوں کو پہنچانا ہے، فوراً جاؤ۔ خادم نے سوچا کہ یہ یہیں پر رہتا ہے، شاید امیر المومنین نے اس کو حکم دیا، جلدی سے وہ اونٹنی دوڑاتا ہوا نکل گیا، خط لے کر، مہر حضرت عثمان غنی کی ہے، سب لے کر کے نکلا، مصر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ محمد بن ابو بکر جو مصر کے گورنر تھے، وہ ابھی مصر پہنچے نہیں تھے، بیچ راستے ہی میں تھے، مدینے سے نکل کر وہ بھی مصر جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا مدینے کی طرف سے ایک سواری مصر کی طرف جا رہی ہے، تو آپ نے رکوایا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو میں مصر کے گورنر کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مصر کا گورنر میں ہوں، اور مصر کے طرف تم کیوں جا رہے ہو؟ ابھی کل ہی میری بات ہوئی ان سے۔ تو اس کو رکوا کر کے خط اس سے لیا گیا۔ اب جیسے ہی محمد بن ابو بکر نے وہ خط پڑھا، اس میں حضرت عثمان غنی کی مہر تھی، لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابو بکر جیسے ہی مصر پہنچے تو اسے قتل کر دینا۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ اس جگہ ہوں تو کیا فیصلہ لیں گے؟ حضرت عثمان غنی کے متعلق کتنی بڑی بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ خلیفہ نے دغلی پالیسی میرے ساتھ اپنائی، کل مجھے نصیحت کر کے بھیجا اور آج اپنے غلام کو میرے قتل کا لیٹر لکھ کر کے بھیجا۔ بیچ راستے سے ہی وہ بالکل جلال میں واپس آئے، صحابی رسول ہیں، سیدھے مدینہ طیبہ آئے، آپے سے باہر تھے کہ ایک خلیفہ سے ایسا کام کیسا ہو سکتا ہے، داماد رسول ہیں۔ لیکن یہ کبھی کبھار جذبات ایسے ہوتے ہیں، حالات کو دیکھ کر سیکھپا ہو جانا پڑتا ہے۔ محمد بن ابو بکر آئے، سیدھے دربار خلافت میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت میں مصروف تھے یا کسی طرح کام میں مصروف تھے۔ داخل ہوتے ہی حضرت محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی، کہا یہ خط آپ کا ہے، یہ مہر آپ کی ہے۔ وہ گستاخی والی داڑھی پکڑنا نہیں ہے، صحابہ اکرام میں معمول اس طرح سے رہا ہوگا کہ وہ حق بات کو جاننے کے لیے اتنا قریب ہو جاتے تھے۔ کہا یہ خط آپ کا ہے؟ کہا مہر تو میری ہے، خط کا انداز میرا ہے۔ کہا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ کہا میری ہے۔ غلام آپ کا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ پڑھیے اس میں آپ نے کیا لکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی پڑھ کر کے کہتے ہیں یہ لکھا ہوا میرا نہیں ہے، میں نے نہیں لکھا ہے، بالکل اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ کی مہر ہے، آپ کا قلم لکھا ہے، اور آپ کی اونٹنی جا رہی ہے اور آپ کا خادم لے کر جا رہا ہے اور آپ کہتے نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا محمد بن ابو بکر سے کہ بیٹا مجھے صفائی دینے کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی، اگر تیرے باپ تیری جگہ ہوتے، اگر تیرے باپ ابو بکر صدیق یہاں ہوتے، مجھے اتنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، میرے ایک جملے پر وہ یقین کر جاتے۔ یاد رکھو میرے بچے، میں خیانت نہیں کروں گا۔ تو اس جملے سے وہ راضی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر صدیق نے شرمندگی کا احساس کیا۔ یہی قرآن کہتا ہے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ،
اگر تم تحقیق نہ کرو گے تو بہت شرمندہ ہوگے. خیر یہ معاملہ تو یہاں نپٹ گیا، لیکن مصر والوں کو یہ پتا چلا محمد بن ابو بکر کے جو حمایتی تھے وہ کب قابو میں آنے والے. سب آئے مدینہ طیبہ، حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، کہا خلافت سے انہیں اتارو، خلافت سے انہیں اتارو. حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں میں تو محسوس کرتا ہوں کہ وہ کربلا سے زیادہ تھے وہاں پر حالات. کربلا میں تو 3 دن انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا سید الشہداء کو. عثمان غنی کو 40 دن تک بھوکا رکھا گیا، 40 دن تک محاصرہ کر کے رکھے مصر کے بلوائی، اور نہ کھانا جانے دیتے تھے نہ پانی جانے دیتے تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر پانی کے مشکیزیں لے کر جا رہی تھیں تو ان بلوائیوں نے تیر مار مار کر کے وہ پانی پورا گرایا، ان کی سواری کو گرایا، وہ زمین پر گر گئیں. زوجہ رسول پانی نہیں پہنچا سکیں. تو یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ 40 دن تک انہوں نے کیا، صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے. امت میں جس نے خلفشار مچانا تھا وہ مچا دیا، جس کو پروپیگنڈا پھیلانا تھا اس نے پھیلا دیا. مسلمانوں کی 2 جماعتیں اس نے کر دیں، خلیفہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور لوگ بھڑک بھی گئے. نہ تحقیق کیا، آ کر کے خلافت سے اتارو، خلافت سے اتارو. یہ آوازیں اتنی ہوئی کہ 40 دن کے بعد کچھ وحشی درندے مصر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے داخل ہوئے اور خنجر آپ کے سینے پر مار کر آپ کو شہید کیا. جب آپ تلاوت قرآن میں موجود تھے، خون نکل کر کے قرآن کے اوراق پر پڑا. وہ قرآن آج بھی ترکی میں رکھا گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ بدگمانیاں بغیر کسی تحقیق کے قوم میں پھیلانا در حقیقت دشمنان اسلام کا کام ہے، اور شیطان ابلیس لعین یہ کام کر جاتا ہے اور لوگوں کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، تاکہ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے، ہماری یونٹی ختم ہو جائے. 1 2 نہیں، کئی مثالیں ہیں.